آج ہم ایک بڑی پرپیچ کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں، سلطان حیدر کی کہانی اور وہ وراثت جو اسے اپنے والد سلیمان حیدر سے ملی۔ جی، اور یہ وراثت کوئی عام چیز نہیں تھی بلکہ نایاب پتھر تھے۔ بالکل، ہمارے پاس پتھروں کا سایہ، سلطان کی وراثت کے کچھ آپ کہہ لیں اقتباسات ہیں، کچھ حوالے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سلطان کی زندگی کے شروع کے حالات، وہ 3 خاص پتھر جو اسے ملے، بینیٹائٹ، مسکروائٹ اور سرنڈبائٹ۔ جی اور ان سے جڑے خطرات بھی، کیونکہ یہ صرف پتھر نہیں تھے، ٹھیک، یہ ایک طرح کی بھاری وراثت تھی، راز تھے۔ دراصل یہ صرف پتھروں کی کہانی ہے ہی نہیں، یہ انسانی فطرت کی کہانی ہے۔ لالچ، کشش، خطرہ۔ صحیح۔ نایاب پتھروں کی یہ جو کشش ہے نا، یہ صدیوں پرانی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی کہانیوں سے۔ تو یہ پس منظر ضروری ہے سلطان کی کہانی سمجھنے کے لیے؟ بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ اچھا، تو سلطان کے بچپن پہ آئیں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا جب وہ بہت چھوٹا تھا، شاید 8 سال کا۔ جی، کم عمری میں۔ اور والد سلیمان حیدر، وہ تو جیسے پتھروں کے عشق میں مبتلا تھے۔ جنونی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل جنونی۔ بیٹے کو بورڈنگ ہاؤس چھوڑا اور خود صحراؤں میں، پہاڑوں میں پتھر ڈھونڈتے پھرے۔ اور پھر زندگی کے آخر میں انہوں نے سلطان کو بلا کر وہ 3 پتھر دیے۔ وہی 3 خاص پتھر، بینیٹائٹ وہ گہرا نیلا، گہرا نیلا، ہاں۔ دوسرا مسکروائٹ، جامنی رنگ کا، اور تیسرا سرنڈبائٹ، سیاہ لیکن ایک عجیب سی چمک کے ساتھ۔ تو یہاں سے سلطان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ پتھر صرف مالی طور پر قیمتی نہیں تھے۔ اچھا، یہ ایک باپ کے پورے زندگی کی محنت، اس کے جنون کا نچوڑ تھے۔ ایک ایسی وراثت جو بظاہر تو بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن ذرائع اشارہ دیتے ہیں کہ شروع سے ہی اس میں خطرے کی بو تھی۔ یعنی والد کا جنون ایک طرح سے بیٹے کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا، غیر محسوس طریقے سے۔ بالکل۔ راستہ متعین ہو گیا تھا۔ اور ہوا بھی وہی۔ کچھ عرصے بعد سلطان نے بھی وہی راستہ چن لیا۔ جی، والد کے نقش قدم پر۔ 6 سال تک وہ بھی دنیا بھر میں پتھر ڈھونڈتا رہا۔ اور اس دوران اسے مزید 2 نایاب پتھر ملے، یعنی کل 5 ہو گئے اس کے پاس۔ 5۔ اور پھر قسمت جیسے مہربان ہوئی، 7 ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیلے ہیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ بہت بڑا ذخیرہ۔ لیکن یہیں سے کہانی کا رخ پھر بدلتا ہے۔ جہاں اتنی بڑی دولت ہو، وہاں دشمنی بھی آ جاتی ہے۔ بالکل، لالچ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 7 میں سے 4 ساتھیوں نے فوراً منصوبہ بنا لیا۔ فوراً؟ جی، فوراً۔ منصوبہ صرف ہیرے اور پتھر چھیننے کا نہیں تھا، سلطان اور اس کے 2 وفادار ساتھیوں کو ختم کرنے کا تھا۔ اوہو۔ شاید انہیں شک تھا کہ ان 2 وفادار دوستوں کے پاس بھی کچھ قیمتی چیزیں ہیں۔ لیکن پھر قسمت دیکھیں، ان کا ایک ساتھی جو اس سازش میں شامل نہیں تھا، اس نے یہ سب سن لیا۔ اچھا۔ اور فوراً سلطان کو خبردار کر دیا۔ کہاں تو وہ دریافت کی خوشی منا رہے تھے اور کہاں اچانک جان کا خطرہ آن پڑا۔ تو سلطان نے کیا کیا؟ فوراً نکلنے کا سوچا ہوگا۔ جی بالکل، اپنے 2 دوستوں جن میں مولیا بھی شامل تھا، ان کے ساتھ فوراً نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رات تھی اور طوفانی رات۔ طوفانی رات۔ جیسے ہی وہ کان سے نکلنے لگے، وہ 4 غدار سامنے آ گئے، ہتھیاروں کے ساتھ۔ اوہ خدایا۔ پہلی ہی جھڑپ میں سلطان کا ایک دوست مارا گیا۔ بارش، اندھیرا۔ سلطان اور مولیا کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن کیسے؟ بس بھاگے، اور کان کے منہ سے نکلتے ہوئے ایک عجیب اتفاق ہوا۔ اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا۔ پتھر گرا؟ جی، اور ایک غدار ٹھیک اس کے نیچے آ گیا۔ وہ وہیں مر گیا۔ قدرت کا انتقام یا محض اتفاق؟ کہنا مشکل ہے، مگر خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ 3 قاتل اب بھی ان کے پیچھے تھے، مسلح۔ 3؟ یعنی فرار ابھی مکمل نہیں ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ لالچ جب حد سے بڑھ جائے تو کیسی افراتفری ہوتی ہے، کیسا تشدد ہوتا ہے۔ سلطان اور مولیا کی جان تو سخت خطرے میں تھی۔ ہر لمحہ بقا کی جنگ تھی۔ 3 لوگ پیچھے تھے جن کی آنکھوں پر صرف دولت کا پردہ تھا۔
तो खुलासा ये हुआ कि सुल्तान को विरासत मिली, फिर उसने खुद भी पत्थर ढूंढे, हीरे मिले, साथियों ने धोखा दिया और अब वो जान बचाकर भाग रहा है। जी। एक सवाल तो यही है कि क्या वो और मौलिया बच पाएंगे इन 3 कातलों से? ये तो है ही। मगर इससे भी बड़ा एक गहरा सवाल जहन में आता है कि ये सारी खूनी कहानी, ये पत्थर, ये लालच, ये धोखा, इस सब का ताल्लुक इस मासूम बच्चे से कैसे बनता है जिसका जिक्र ज़राए शुरू में करते हैं? वो बच्चा जो कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद की सड़क पर मिला था। हाँ, ये जोड़ कैसे बनता है? सुल्तान की ये जिद्दोजहद, ये पत्थर, ये गद्दारी और वो बच्चा। तकदीर के धागे वाकई बड़े गैर मुतवक्का तरीकों से जुड़ते हैं, हैरान कुन। तो ये ताल्लुक क्या है? यही तो असल सवाल है। ये इस पूरी वसी कहानी का फिलहाल महज एक पहलू है, एक ऐसा सुराख जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब वाक़यात का असल संगम कहाँ है, कैसे है और इसका अंजाम क्या होगा।